الزامات تحریک انصاف کی طرف سے سامنے آ رہے ہیں، اگر یہ آپ کے الزامات آ رہے ہیں، صرف الزامات ہیں، ابھی ثبوت پیش کر دیتے چپ کر یار۔ الیکشن ڈے کے بعد کیا تحریک انصاف کسی لانگ مارچ کا، کسی دھرنے کا کوئی پلان رکھتی ہے ذہن میں اس دھاندلی کو لے کے؟ پہلے تو یہ ہے کہ ہم کرنے نہیں دیں گے دھاندلی، ہم نے مستعدی سے ہم نے اس کی جو ہے پولنگ ایجنٹس اور ہم نے وکلاء کو ہم نے جو ہے یہ تفویض کیے ہیں ان کو فرائض، اور ہم نے پہلے ہی آپ کے توسط سے بھی میں نے بتا دیا کہ کیا پلاننگ ان کی ہے، اور یہ ہم نے الیکشن کمیشن کو بھی متنبع کر دیا ہے، اور میں توقع کرتا ہوں کہ اس سے احتراز کیا جائے گا۔ دیکھیں جتنی آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور کیوس ہوگا، اور ہم آخری لوگ ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے جو پاکستان میں کیوس کا جو ہے شاخسانہ کا ہم برداشت کریں گے، یا ہم چاہیں گے کہ ایک افراتفری ہو، بد نظمی ہو، پاکستان کو نقصان پہنچے۔ پولیٹیکل سٹیبلٹی میں ہی ملک کی سٹیبلٹی مضمر ہے۔ اگر معاشی ہم نے استحکام کرنا ہے تو پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم من پسند حکومت نافذ کر کے اور من پسند نتائج لے کر پاکستان کو پرامن بنا کر پاکستان کو ترقی کی راستے پر کریں گے تو میرے خیال میں وہ پھر دے آر لیونگ ان فولز پیراڈائز، وہ کسی اور دنیا میں، اور وہ پاکستان کا دوست نہیں ہو سکتا جس کی یہ سوچ ہو کہ میں دھاندلی کر کے عوام کے جو ہے رائے پر مسلط کر کے جو ہے نافذ کر دوں ایک ایسی حکومت جس کا پہلے دن سے جس کا مورل فائبر ہی نہ ہو، کیونکہ مورل اگر اتھارٹی نہیں رہتی ہے کسی حکومت میں وہ نہ حکومت چل سکتی ہے، معاف کیجئے گا، نہ ریاست چل سکتی ہے، آپ کی کفر کی ریاست چل سکتی ہے، ظلم کی اور بے انصافی کی ریاستیں نہیں چلا کرتی۔ طارق صاحب، یہ جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں ان کے نتائج کو آپ تسلیم کریں گے یا نہیں، ایک بات۔ دوسرا، اگر آپ انتخابات کے نتائج کو تسلیم نہیں کریں گے تو موجودہ انتخاب میں حصہ لینے کی کیا وجہ سے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں بڑی کوشش کی گئی دیوار سے لگانے کی، اور پوری کوشش کی گئی کہ پاکستان تحریک انصاف بائیکاٹ کر کے الیکشن سے باہر چلی جائے، لیکن ہم نے کہا کہ ہم ہر قیمت پر جو ہے ہم عوام کے پاس جائیں گے۔ آپ نے میری گونج سپریم کورٹ میں سنی، میں نے کہا ہم آپ کے پاس تو لیول پلینگ فیلڈ لینے کے لیے آئے تھے، آپ نے تو فیلڈ ہی ہم سے چھین لیے۔ میں نے وہاں کہا کہ آپ نے جمہوریت کا قتل کر دیا ہے اس فیصلے کے ناطہ سے، یہ ان سیاہ فیصلوں میں متصور ہوگا جو پاکستان کی بربادی کا باعث بنتے رہے ہیں۔ میں نے یہ نہیں کہ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، میں نے سپریم کورٹ کو آن دا فلور کہا، اور یہ چیف جسٹس کے موجودگی میں ان کو کہا میں نے، اور میں نے کہا کہ جی بہت مہربانی، ہم عوام کی عدالت 25 کروڑ عوام کے پاس ہم ان کی عدالت میں انصاف لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب آپ ذہن میں رکھیں کہ ہم پاکستان کے قوم، پاکستان کے عوام، پاکستان کے جو ہے الیکٹوریٹ، پاکستان کے ووٹر کی عدالت میں ہم انصاف لینے جا رہے ہیں۔ اور ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں، ریاست میں پاکستان کی عوام کو حق کے حکمرانی ہے، صرف عوام کو، اسمبلیوں میں، پارلیمان میں اور اس سے حکومتیں بنانے میں۔ اس میں نہ عسکری قیادت آتی ہے، نہ اس میں عدلیہ آتی ہے، نہ اس میں پریزیڈنٹ آتا ہے، نہ پرائم منسٹر آتا ہے، نہ حکومت آتی ہے۔ اور وفاداری عوام کے لیے، لاجب عوام کے لیے ہے، اور قانون کی پاسداری اور آئین کی عملداری ہر شخص، ہر شہری پر، چاہے وہ آرمی چیف ہو، چاہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو، چاہے وہ کوئی بھی اکابر ہو، وہ عوام کا ٹیکسوں سے اس کو تنخواہ ملتی ہے، وہ عوام کی وفاداری اور آئین کی پاسداری اس پر واجب اور لازم ہے۔ ایک منٹ، اگر آپ دھاندلی کر کے آپ من پسند رزلٹ میں جیتا ہوا ہوں اور آپ اس کو مجھے ہرا کے اس کو بنا دیتے ہیں تو میں تسلیم کروں گا، عوام تسلیم کرے گی، پاکستان تسلیم کرے گا، دنیا تسلیم کرے گی۔ آپ کا سوال ہی مجھے تو عجیب سا لگتا ہے کہ کیا آپ رزلٹ تسلیم کریں گے؟ او بھائی، رزلٹ وہی تسلیم ہوتا ہے جو آئین اور قانون کے مطابق، اور آئین کہتا ہے صاف، شفاف اور غیر جانبدار الیکشنز کروائیں گے۔ اگر صاف، شفاف
اور فیئر فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوں گے بالکل تسلیم کریں گے. اور اگر دھاندلی بےایمانی اور بےایمانی کا ہوگا نہ دنیا تسلیم کرے گی، نہ عوام تسلیم کرے گی، نہ پاکستان تسلیم کرے گا، نہ ہم تسلیم کریں گے. اچھا کھوسا صاحب، آپ ملک کے نامور کروڑوں روپے لینے والے وکیل ہیں جو فیس لیتے ہیں، اپنی وصول کرتے ہیں، کیا جو آپ کو میرے فیس پر اعتراض ہے یا میرے بڑے وکیل ہونے پر اعتراض ہے؟ پہلے یہ بتا دیں. مجھے خوشی ہے سر آپ فیس وصول کرتے ہیں اچھا. اور آپ کے نہیں میں نے ویسے پوچھا ہے کہ آپ کو میرے فیس لینے پر اعتراض ہے یا میرے بڑے وکیل ہونے پر اعتراض؟ زیادہ شاگرد اس وقت جو جج بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو سارا بگاڑ نظر آ رہا ہے وہ تو نظام عدل میں آ رہا ہے. جو ماضی میں فیصلے ہوتے رہے کیا وہ درست ہے؟ جو اب ہو رہے ہیں وہ درست ہے؟ دیکھیں، اگر کسی نے ماضی میں بھی غلط فیصلہ کیا ہے وہ بھی غلط ہے. اور اگر میں نے سپریم کو، میں نے عدالتوں میں بھی کہا، میں نے کہا جی دیکھیں یہ نظام عدل، یہ جو آپ کو عدالتی فرائض آپ کو یہ منسوب کیے گئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ فرائض ہیں. اور اللہ تعالیٰ جب منصف کو فرائض دیتا ہے انصاف کرنے کا، تو پھر 3 قسم کے ججز ہوتے ہیں. دوزخ میں جائیں گے، دوزخ میں جائیں گے 2. ایک وہ جو نااہلی کی وجہ سے غلط فیصلہ کرے گا وہ بھی دوزخ میں جائے گا، اور دوسرا وہ جو بےایمانی سے فیصلہ کرے گا وہ بھی دوزخ میں جائے گا. ایک ہی جج جو ہے وہ جنت میں جائے گا جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے انصاف پر فیصلہ کرے گا. سو اس لیے یہ اب ان پر بھی محیط ہے. آپ نے دیکھا مولوی مشتاق کا کیا حشر ہوا، اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت کا نشان بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے، کہ اس کے جو ہے جنازے پر بھگدڑ مچی، اور شہد کی مکھیوں نے، حالانکہ شہد کی مکھی ایک مٹھاس کی علامت ہوتی ہے، لیکن شہد کی مکھیوں نے اسے ڈسا اور وہ ناقابل شناخت اس کی ناش ہو گئی، کالا سیاہ، اور اس طرح سے پھول کر اس کو جو ہے جب کیا، اور کئی لوگ بھگدڑ میں مچ گئے. اللہ نے عبرت کا نشان اسی جہان میں نہ صرف اس کو بنایا، اگلے جہان تو دوزخ ہے ہی ہے. اب اسی طرح ان ججز نے جنہوں نے یہ فیصلے کیے ہیں، یہ اوپر نیچے 3 فیصلے جو کیے ہیں، یہ بھی ہم ان کو بھی انشاءاللہ جو ہے قوم ان سے حساب لے گی، اور ان کا چاہیے کہ ان کو بھی عدلیہ ان کے خلاف کرے. سو اس میں کوئی شائبہ نہیں ہونا چاہیے کہ نا انصافی، بے انصافی کرنے والا وہ کبھی بھی انصاف مسلمان نہیں ہو سکتا. صرف ایک آخر میں اعلان کر دیں، آپ کو پتا ہے کہ میں نے بھی کاغذات نامزدگی داخل کروائے تھے، اور کھوسا صاحب کی فیور میں نے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے ہوئے ہیں. اسی طرح سنی اتحاد کونسل، جمعیت علماء پاکستان نیازی گروپ، نظام مصطفیٰ پارٹی، پاکستان عوامی تحریک، منہاج القرآن اور مجلس وحدت مسلمین کے دوست احباب کا بہت شکر گزار ہے کہ انہوں نے کھوسا صاحب کے حق میں جو بھی اگر کینڈیڈیٹ تھے وہ بٹھا دیے، اور اس کے علاوہ پوری سپورٹ کر رہے ہیں. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حق اور سچ کی جلد جاری رہے گی. آخر میں صرف ایک بات کہہ دیں آپ کو کہ ابھی پولیس کی طرف سے اشتہار دیا گیا ہے پری پول رگی کے لیے، اور مسلم لیگ لول وہ کہتی پھر رہی ہے کہ یہ آپ کینڈیڈیٹ ہمارے لے اور ہم آپ کو بھرتی کروائیں گے. الیکشن کمیشن اس بات کا بھی فوری طور پر انکوائری کرے کہ یہ اشتہار کیوں دیا گیا اسٹیج کے اوپر، اور یہ پری پول رگنگ آج بھی چل رہی ہے. ابھی ہمارے ساتھ بلک شیر کھوسا بیٹھے ہیں، ان کا ووٹ تبدیل کیا گیا، ان کی صاحبزادی کا ووٹ ڈیرا غازی خان بدال دیا گیا، حالانکہ یہاں رہنے کے والے ہیں. تو اب ابھی بھی مطالبہ ہے کہ صاف شفاف الیکشن کرائے. پاکستان تحریک انصاف صاف شفاف الیکشن پہ یقین رکھتی ہے. بہت شکریہ جی. ساری اپنی کمیٹی بلا کے پورے